بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے ساتھیوں، السلام علیکم۔ پیارے دوستو، آج ہم آپ کو ایک ایسے لڑکے کے بارے میں بتائیں گے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں مدینہ میں پیدا ہوا۔ یہ لڑکا کون تھا اور اس کو پانی پر کیا نظر آتا اور یہ پراسرار باتیں کیوں کرتا؟ اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے نبوت کا دعویٰ کیوں کیا؟ یہ اپنے آپ کو نبی کیوں کہتا؟ کیا یہ لڑکا دجال کی کوئی قسم ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بارے میں خاموشی کیوں اختیار کی؟ یہ سب کچھ جاننے کے لیے آپ سے گزارش ہے کہ ہماری ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ پیارے دوستو، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور کی بات ہے۔ مسلمان مکہ سے مدینہ ہجرت کر چکے تھے۔ ان دنوں ایک یہودی عورت نے ایک بچے کو جنم دیا جو پیدائشی کانا تھا۔ جب وہ کچھ بڑا ہوا تو وہ مسلمان بچوں کے ساتھ کھیلنے لگا۔ یہ پراسرار بچہ مدینہ اور اس کے آس پاس کے علاقوں میں بہت مشہور ہونے لگا۔ اس نے اپنے اوپر وحی اور یا القا آنے کا دعویٰ کیا اور عجیب پراسرار باتیں کرنے لگا۔ لہٰذا اس کی ماں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئی اور اپنے بیٹے کا سارا حال بتایا۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ گزارش کی کہ آپ اس کا معائنہ کریں۔ ایک دن نبی معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اصحاب کے ساتھ اس کے گھر روانہ ہوئے تاکہ اس بچے کی کیفیت کو جان سکیں۔ راستے میں نبی معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنی مغالہ کے انصار بچوں کے ساتھ اس بچے کو کھیلتے دیکھا۔ اس بچے کا نام صاف ابن سیاد تھا۔ وہ بنی مغالہ کے مکانوں کے پیچھے کھیل رہے تھے۔ ابن سیاد ان دنوں بلوغت کے قریب تھا لیکن ابھی جوان نہ ہوا تھا۔ نبی معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے قریب گئے لیکن اسے پتہ نہ چلا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی کمر پر ایک ضرب ماری اور ابن سیاد سے فرمایا، کیا تو گواہی دیتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ ابن سیاد نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف دیکھ کر کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ پھر ابن سیاد نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، کیا آپ گواہی دیتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے چھوڑ دیا اور فرمایا، میں اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لایا۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے پوچھا، تو کیا دیکھتا ہے؟ ابن سیاد نے کہا، میں سمندر پر عرش دیکھتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ ابلیس کا عرش ہے۔ ابن سیاد نے کہا، میرے پاس سچی اور جھوٹی خبریں آتی ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، پھر تو تیرا معاملہ الٹ پلٹ ہو گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تیرے لیے ایک چھپانے والی چیز چھپائی ہے۔ دراصل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دل میں لفظ دخان سوچا تھا۔ ابن سیاد نے کہا، وہ دوخ ہے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، ذلیل ہو جا، تیری قدرت بڑھ نہیں سکتی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں اس کی گردن اڑا دوں۔ نبی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے چھوڑ دو، اگر یہ سچا ہے تو اس پر قابو نہیں پا سکو گے، اور اگر ایسا نہیں ہے تو اسے قتل کرنے میں کوئی بھلائی نہیں۔ ابن سیاد کی پوری اسرار شخصیت اور اس کی ساحرانہ باتوں کے متعلق ایک مشہور روایت ہے کہ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابی بن کعب ایک کھجور کے باغ میں گئے جہاں ابن سیاد موجود تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کوشش تھی کہ ابن سیاد انہیں دیکھے، اس سے قبل چھپ کر اس کی باتیں سنی جائیں۔ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ اپنی چادر میں لپٹا ہوا تھا اور وہ کچھ پڑھ رہا تھا جس سے اس کے ہونٹ ہل رہے تھے۔ اچانک ابن سیاد کی ماں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھجور کے درخت کے پیچھے دیکھ لیا۔ وہ کہنے لگی، اے صاف، یہ محمد ہیں۔ لہٰذا ابن سیاد کود کر اٹھ بیٹھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ اسے چھوڑ دیتی تو آج اس کا معاملہ مجھ پر واضح ہو جاتا۔ مدینہ کے لوگ کہا کرتے تھے کہ ابن سعد پر کہانت کا اثر ہے یا اس کے پاس شیاطین آتے ہیں جو اسے عرش الہی کی خبریں دیا کرتے ہیں۔
دراصل نبی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن سعد کے معاملے میں خاموشی اختیار کی تھی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یہ وحی نہیں کی گئی تھی کہ ابن سعد کی کیا حقیقت ہے، جبکہ کچھ صحابہ کا یہ خیال تھا کہ ابن سعد ہی دجال ہے۔ مثلا حضرت جابر بن عبداللہ اللہ کی قسم اٹھا کر کہتے تھے کہ ابن سعد ہی جلاد ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ابن سعد کو دجال کہا کرتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہی اس بات کا انکار کرتے اور نہ ہی اقرار۔ تاریخی کتابوں میں ابن سعد کے متعلق یہ بھی آتا ہے کہ ابن سعد اور اس کی ماں نے بعد میں اسلام قبول کر لیا تھا، اور ابن سعد لوگوں سے کہا کرتا کہ وہ دجال نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود لوگ ابن سعد کے متعلق شک میں رہا کرتے تھے، کیونکہ وہ ہمیشہ عجیب و غریب باتیں کیا کرتا۔ لہٰذا حضرت ابو سعید خدری بیان کرتے ہیں کہ ہم حج یا عمرے کے لیے نکلے تو ہمارے ساتھ ابن سعد بھی تھا۔ ہم نے ایک جگہ آرام کرنے کے لیے اپنا پڑاؤ ڈالا تو ہمارے قافلے میں موجود لوگ بکھر گئے، مگر میں اور ابن سعد ایک جگہ باقی رہ گئے۔ مجھے ابن سعد کو دیکھ کر بہت خوف محسوس ہوا، کیونکہ اس کے بارے میں لوگ بہت سی باتیں کیا کرتے تھے۔ حضرت ابو سعید کہتے ہیں کہ اس نے اپنا سامان میرے سامان کے ساتھ لا کر رکھ دیا۔ میں نے کہا گرمی بہت سخت ہے، بہتر ہوتا تم اپنا سامان اس درخت کے نیچے رکھ لیتے۔ لہذا اس نے ایسا ہی کیا اور دوسرے درخت کے نیچے اپنا سامان رکھ دیا۔ پھر ہمارے سامنے ایک بکری لائی گئی، اس نے اس بکری کا دودھ نکالا اور پیالہ میرے سامنے لا کر کہا اے ابو سعید پیو۔ میں نے کہا گرمی بہت سخت ہے اور دودھ بہت گرم ہے۔ دراصل میں اس کے ہاتھ سے لے کر پینا پسند نہ کرتا تھا، پر وہ کہنے لگا اے ابو سعید، لوگ جو کچھ میرے بارے میں کہتے ہیں، اس وجہ سے میں نے یہ ارادہ کیا کہ ایک رسی لے کر درخت کے سامنے بندھوں اور اس سے لٹک کر پھانسی لے لوں۔ اے ابو سعید، کون ہے جس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پوشیدہ ہو؟ اے انصار کی جماعت، تم پر تو پوشیدہ نہیں۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ دجال کافر ہوگا جبکہ میں مسلمان ہوں؟ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ دجال بانجھ ہوگا اور اس کی کوئی اولاد نہ ہوگی، اور میں تو اپنا بیٹا مدینہ چھوڑ کر آیا ہوں؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ دجال مکہ اور مدینہ میں داخل نہیں ہو سکے گا، اور میں مدینے سے آ رہا ہوں اور مکے کا ارادہ ہے؟ حضرت ابو سعید کہتے ہیں کہ قریب تھا کہ میں اس کی باتوں میں آ جاتا اور اس کا یقین کر لیتا، مگر وہ کہنے لگا اللہ کی قسم میں دجال کو جانتا ہوں اور اس کی پیدائش کو بھی، اور وہ اس وقت کہاں ہے اس کا بھی مجھے علم ہے۔ حضرت ابو سعید نے کہا ساری عمر تیری تباہی ہو۔ مورخین نے لکھا ہے کہ ابن سعد یزید ابن معاویہ کے دور تک مدینہ میں تھا، اور جب واقعہ ہرا ہوا تو وہ اس دن کہیں غائب ہو گیا اور پھر کبھی کسی کو نظر نہ آیا۔ علماء کرام کی بھی ابن سعد کے متعلق مختلف رائے ہیں۔ علماء اور محدثین کی ایک جماعت کے نزدیک ابن سعد مسلمان تھا اور مدینہ میں ہی مرا، جبکہ اس کی نماز جنازہ پڑھائی گئی اور اس کا چہرہ کھول کر لوگوں کو دکھایا گیا تاکہ بات واضح ہو جائے۔ ابن سعد نے جہاد بھی کیا تھا اور حج بھی، اور مسلمانوں کے درمیان زندگی گزاری، لیکن وہ خود ایسی باتیں کیا کرتا کہ لوگ اس پر شک کرتے۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ نبی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت میں جن دجالوں کے آنے کی خبر دی ہے جو قیامت سے قبل ظاہر ہوں گے، ابن سعد ان دجالوں میں سے ایک دجال ہے، لیکن وہ دجال اکبر نہیں ہے جو قیامت کے قریب نکلے گا۔ یہ قول سب سے زیادہ مناسب اور معقول مانا جاتا ہے۔ پیارے دوستو، ابن سعد کے متعلق آپ کی کیا رائے ہے؟ اپنی معلومات کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ اپنے اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔